الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، واجب الاحترام صدر محفل، ہمارے دیرینہ بزرگ جناب حافظ محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ذی قدر کثیر تعداد میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، میزبان محترم اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، عثمان کھٹر گاؤں میں ہماری یہ آج پہلی حاضری نہیں ہے، اور خصوصاً اس مسجد کے اندر بھی ہماری آج پہلی حاضری نہیں ہے۔ ہمیں یہاں آتے جاتے عرصہ گزر گیا۔ اللہ رب الجلال نے ایک طویل وقفے کے بعد مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر ہمارے مولانا آصف رضا عثمانی صاحب اور اس خوش قسمت خوش نصیب بچے جس کا نام سعد معاویہ ہے، ان کے حفظ قرآن مجید کے وسیلے سے اور اس تکمیل کی محفل کی برکت سے ہمیں ایک دفعہ پھر ملنا نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن مجید پڑھنا، استادوں کا پڑھانا، والدین اور رشتہ داروں کا محنت کرنا، اور میرا اور آپ کا اس دعا کے اندر شرکت کرنا، سب کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ اور اللہ رب الجلال اس پڑھنے پڑھانے میں جو اچھائیاں ہوگیں وہ ان کی طرف سے تھیں، قبول فرمائیں، اور جو کمیاں ہوگیں وہ ہماری طرف سے تھیں، اللہ معاف فرمائیں۔ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور ہمارے کچھ ساتھی مسجد سے باہر بیٹھے ہیں، اندر جگہ ہے پھر بھی وہ سردی میں ٹھٹھریں گے، ہمیں یہ برداشت نہیں، اس لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کر کے ان کو اندر آنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ سردی سے بچ جائیں اور ہم ایک اکٹھے ماحول کے اندر بات کہہ اور سن سکیں۔ قرآن مجید حفظ مکمل کیا، مجھے اس کا نام بتایا گیا حافظ محمد سعد معاویہ۔ سعد کے نام کے اندر سعادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں
استقبال کر کے سروں پہ اٹھا کر ساری زندگی رکھنے والے 2 قبیلوں کے سرداروں کا نام بھی سعد ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے جو مشرکین مدینہ کہلاتے تھے، اور 3 قبیلے تھے جو یہود مدینہ کہلاتے تھے۔ مشرکین مدینہ کے 2 قبیلے قدیم مدینہ کی آبادی تھی، اور یہود مدینہ یہ باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے نخلستان عرب اور نخلستان یثرب کو دیکھ کر۔ جو 3 قبائل یہود کے تھے ان کے بالترتیب نام بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھا، اور جو 2 قبیلے مشرکین مدینہ کے تھے ان کے نام اوس اور خزرج تھے۔ خزرج چھوٹا قبیلہ تھا، اوس بڑا قبیلہ تھا۔ اسی طرح یہود میں تعداد کے اعتبار سے چھوٹا قبیلہ بنو قینقاع تھا، اس سے بڑا قبیلہ بنو نذیر تھا، اس سے زیادہ بڑا قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ جرت اور بہادری کے اعتبار سے سب سے بزدل بنو قریظہ تھے، ان سے بہادر بنو نذیر تھے، ان سے بہادر بنو قینقاع تھے۔ یہ 5 قبیلے باقی قابل ذکر نہیں تھے، چھوٹے تھے، لیکن ان 5 قبیلوں میں 3 قبیلے آئے اس لیے تھے کہ ہم نبی آئے گا اس کا کلمہ پڑھ کے سعادت مندوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ کا کرنا جو سعادت کی تلاش میں وطن چھوڑ کے یہاں آئے تھے، ازلی اور ابدی بدبختی لے کر رہ گئے، اور جن کا کوئی دعویٰ نہیں تھا وہ ازلی کامیابی لے کر چلے گئے۔ جو ازلی کامیابی لے کر حضور کا کلمہ پڑھ کے عقبہ کی گھاٹی میں بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کر کے 2 سالوں میں بیعت کر کے تیسرے سال نبی علیہ السلام کو نبوت کے 13ویں سال دعوت دے کر ہجرت کرا کے مدینے لے آئے۔ وہ 2 قبیلے تھے، ان میں سے خزرج قبیلے کے سردار کا نام سعد بن ابی عبادہ اور اوس قبیلے کے سردار کا نام سعد بن معاذ ہے۔ بیجا نہیں ہوگا میں دونوں کی موت کا تذکرہ اختصار سے آپ کے سامنے کر دوں۔ حضرت سعد بن عبادہ پہلے شہید ہوئے، اور ان کی شہادت اس طرح ہوئی کہ ان کو جنوں نے تیر مارا، ان کو جنوں نے شہید کیا، اور جنوں کے مارنے سے یہ شہید ہوئے۔ قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ، یہ شعر عربی کا، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین ولم نخطئ فؤادا، ہم نے سید الخزرج سعد بن عبادہ کو قتل کیا، جنوں نے آواز دی، فضا کے اندر جنوں نے آواز دی، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ، ہم نے سید الخزرج خزرج کے قائد سعد بن عبادہ کو قتل کیا، رمیناہ بسہمین، ہم نے ان کو 2 تیر مارے، ولم نخطئ فؤادا، اور ہمارے تیر ان کے سیدھے دل میں جا کر لگے، ذرا خطا نہیں ہوئے۔ یہ تیر لگنے سے شہید ہوئے حضرت سعد بن ابی عبادہ۔ جبکہ سعد بن معاذ تو وہ عظیم ہستی ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد، حضور ابھی آئے نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد شام کو اپنے برادری کو جمع کیا، اوس قبیلے کو، اور کہا یہ بتاؤ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ ہمارے سردار ہیں، زیرک ہیں، سمجھدار ہیں، آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، ہمیشہ ہمارے سروں کے اوپر دست شفقت رکھا، حفاظت کی، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ تو مزہ اس وقت آتا ہے جس وقت بندہ اپنے تعلقات کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مزہ اس وقت آتا ہے جس وقت آدمی اپنے ان تعلقات کو اور اپنی اس وجاہت کو دین کے لیے استعمال کرے، مزہ اس وقت آ جاتا ہے۔ آج مزہ ہی آ گیا، حضور ابھی مکے میں ہیں، آئے نہیں، سعد بن معاذ نے آج استعمال کرنے کی حد کر دی اپنی وجاہت کو، کہا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، آج سے پکا بائیکاٹ ہے، جب تک تم میں سے ہر بندہ محمد کا کلمہ نہیں پڑھ لیتا، ہر آدمی
مجھے عربی کا کلمہ نہیں پڑھنا تھا، جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اوس قبیلہ سارے کا سارا اس دھمکی کو دیکھ کر، اپنی اس قائد کی عظمت کو دیکھ کر اوس قبیلہ سارا مسلمان ہو گیا۔ آپ حیران ہوں گے ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا، ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا، باقی سارے مسلمان ہو گئے۔ اور یہ جو آدمی ہے جو ایک مسلمان نہیں ہوا، اس کا نام ہے اسیرم۔ کیا نام ہے؟ اسیرم، سواد کے ساتھ۔ اسیرم نام کا ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا اور باقی سارا قبیلہ مسلمان ہوا۔ باتوں سے بات نکلتی ہے، جس وقت ذوق والے لوگ بیٹھے ہوں تو پھر بولنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ اسیرم اس وقت مسلمان نہیں ہوا، باقی سارا قبیلہ مسلمان، حضور کو آمد کی دعوت ہو گئی۔ 3 سال گزر گئے۔ غزوہ احد میں یہ اسیرم میدان جہاد میں آئے اور آ کر کلمہ پڑھ کے شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، کلمہ پڑھا، شہید ہو گیا، جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ پڑھا ہوا دیکھ لو، پڑھا ہوا دیکھ لو، وہ جنتی ہے۔ یہ سعد بن معاذ، بات سعد سے آئی ہے تو یہ سعد نام آگے چلنے نہیں دیتے۔ سعد بن معاذ یہ صحابی ہیں جنہوں نے اس طرح وجہ استعمال کر کے حضور کا استقبال کیا، مدینہ سارا مسلمان ہوا۔ آج یہ سعد بن معاذ غزوہ خندق ہے، 5 ہجری ہے، اور ہجرت کے 5 سال گزر گئے۔ 5 ہجری کا غزوہ احزاب ہوا ہے، غزوہ خندق ہوا ہے۔ اس میں زیادہ نقصان مسلمانوں کا نہیں ہوا، لیکن تیر لگ گیا حضرت سعد بن معاذ کو سیدھا یہاں۔ اس تیر کے لگنے سے خون جاری ہو گیا۔ اس کی کو بند کریں گے، آواز ٹھوس کریں گے تب یہ بولنے دے گا۔ اب میں عرض کرتا ہوں، حضرت سعد بن معاذ کو جب یہ تیر لگا اور خون جاری ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کو لے آؤ۔ سعد مدینے میں آگے، مسجد نبوی شریف میں آگے۔ مسجد نبوی شریف میں خیمہ لگا ہوا ہے، حضور نے مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگا کے اس لیے پاس رکھا ہم تمرداری بھی کریں اور ہم ان کی حفاظت بھی کریں۔ وہاں حضرت سعد بن معاذ نے اس دعائیں کی ہیں۔ بندہ کی بھی دعا کرتا ہے، خدا ڈائریکٹ قبول کرتا ہے، خدا قبول کرتا ہے۔ دعا کیا ہوئی؟ خون جاری ہے، اور اس خون کے جاری ہونے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ خون ختم ہوا تو جان گئی، جان خون رک نہیں رہا، خون جاری ہے۔ تو سعد بن معاذ نے ایک دعا کی ہے، بندہ دعا کرے پھر خدا قبول کرے، یہ ربط ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے اس خیمے میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ میرے لیے تیرے نبی کے ساتھ جہاد میں مرنا یہ میری خواہش تھی، شہادت میری خواہش ہے، نہ موت کا ڈر ہے اور نہ شہادت سے پیچھے ہونا ہے۔ میں آپ سے، میں نے کہا یہ شرطیں وہ رکھتا ہے نا جس کو مان ہوتا ہے، جس کو مان ہوتا ہے، شرطیں رکھ کے دعا کر رہی ہیں۔ ویسے تو شرطوں سے دعا نہیں ہوتی، شرطیں رکھ کے دعا ہو رہی ہے۔ یا اللہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر تیرے نبی کا اس کے بعد مشرکوں سے مقابلہ ہونا ہے، مشرکین مکہ سے، اس کے بعد اگر مشرکوں سے مقابلہ ہونا ہے تو یا اللہ مجھے موت نہ دینا، میں آخری دم تک مشرکوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ موت نہیں مانگتا، پھر موت نہیں، مجھے ٹھیک کر دے۔ اچھا یا اللہ اگر یہ جنگ مشرکوں کے ساتھ آخری جنگ ہے، اب سب جانتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، الآن نغزو ولا یغزوننا، حضور نے کہا مشرکوں سے یہ آخری جنگ ہے، اس کے بعد مشرکوں سے جنگ نہیں ہوگی، اس کے بعد مشرک ہمت نہیں کرے گا۔ غزوہ خندق مشرکوں کی طاقت کا آخری معرکہ ہے۔ یا اللہ اگر ہونی ہے، اس کا پتہ یہ چلا کہ نہ صحابی عالم الغیب ہوتا ہے نہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے۔ غیب کون ہوتا ہے؟ غیب کون جانتا ہوتا ہے؟ اللہ، صرف اللہ۔ یا اللہ میں نہیں جانتا، تیرے نبی کی مشرکوں سے جنگ ہونی ہے تو پھر مجھے موت نہ دینا، اور اگر نہیں ہونی تو پھر میں شہادت مانگتا ہوں، مجھے شہادت دے دے۔ اگر دینی ہے تو پھر ایک شرط ہے، اگر دینی ہے تو پھر ایک شرط ہے، اگلی شرط پھر یہ کیا شرط ہے؟ یا اللہ اگر شہادت دینی ہے ابھی اور اسی میں مجھے موت آنی ہے تو پھر بھی میری شرط یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے مجھے موت نہ دینا، پیغمبر جیت جائیں تو وہ ظالم
بنو قریظہ والے جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ بدعہدی کی ہے، یہ بنو قریظہ اور اوس کا آپس میں معاہدہ تھا، سعد بن معاذ کے یہ حلیف تھے، یا اللہ ان بدعہد یہودیوں کو اور کون سبق سکھائے گا شہادت سے پہلے، مجھے توفیق دے میں اپنے ہاتھوں سے ان کو سبق سکھا کے چلا جاؤں، میں ان کو سبق اپنے نبی کے ساتھ ہونے والی بدعہدی میں ان کو ذرا اس کا سبق سکھا کے چلا جاؤں کہ اس کا بدلہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے علم میں یہ جنگ آخری تھی، بعد میں فتح مکہ ہونا تھا، یہ جنگ آخری تھی، لہٰذا اللہ نے دعا کے مطابق شہادت دینی ہے، شہادت ہونی ہے، لیکن اگلی شرط یہ ہے اس وقت تک نہیں ہونی جب تک بنو قریظہ کا فیصلہ نہیں ہوتا، لہٰذا رگ رک گئی ہے، خون چلتا چلتا رک گیا ہے، رگ رک گئی ہے اور خون رک گیا ہے، سعد بن معاذ خیمے کے اندر زندہ ہے، اب جہاں جنگ جیتی گئی مشرک دفع ہو گئے، مشرک چلے گئے اور بھاگ گئے، ادھر حضور نے جس وقت بنو قریظہ کے ساتھ جمع کر کے جس وقت فیصلہ کیا، اس فیصلے کے لیے سعد بن معاذ گدھے کے اوپر بیٹھ کر جب سامنے تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار سعد کے احترام میں سارے ہی کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ، سب کو کھڑا کر کے حضور نے استقبال کرایا، احترام کرایا۔ اب جس وقت سعد تشریف لائے، سعد سے کہا سعد تو فیصلہ کر، تو کیا فیصلہ کرتا ہے؟ انہوں نے بدعہدی کی ہے، معاہدہ یہ تھا کہ ہم دشمن کے ساتھ تمہارے ساتھ ہو کر دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، انہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، باہر سے آنے والوں کا ساتھ دیا ہے، پورے مدینہ کو مروانہ کر دیا تھا، پورا مدینہ ملیمیٹ کرنا کر دیا تھا، اب فیصلہ تم کرو۔ ایسے وقت میں آدمی جان کو ساتا ہے، یہ میرا سپورٹر ہے، الیکشن میں بھی ووٹ دیتے ہیں، یہ برادری میں ہمارے ساتھی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمارے یہاں ہوتا ہے تھوڑا سا ان کے پاس نہ لے جاؤ اور ساری دنیا کے پاس جانے کے لیے تیار ہے، ایمان یہ کہتا ہے حضور یہی فیصلہ میں کروں گا، یہی فیصلہ میں، سعد تو فیصلہ کر۔ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا، فرمایا یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہ ہے، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جتنے جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی جتنی عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان کو غلام اور بانیہ بنا لیا جائے، ان کی جتنی زمینیں ہیں اور جتنا سونا چاندی ہے، جتنے باغ ہیں، سارے صحابہ میں تقسیم کر دیے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جس پر خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے، تو نے آج راضی کر دیا خدا کو بھی اور مصطفیٰ کو بھی، فیصلہ ہو گیا، ان کو قتل کر دیا گیا اور وہ قتل ہو کر دفن ہو گئے۔ اب حضرت سعد آئے ہیں، دعا تو ہے نا، دعا تو اپنی جگہ پر قائم ہے نا، دعا ہے یا اللہ یہ بھی کرنے دے، یہ بھی کرنے دے، پھر شہادت دے دے۔ اللہ نے اب شہادت دینے کے لیے رکی رکھی پھر جاری کر دی، پھر وہ رگ جاری ہو گئی، پھر وہ خون جاری ہے اور اس خون کی لکیر خیمے کے باہر نکل رہی ہے اور مسجد نبوی شریف کی زمین کے اوپر وہ خون چل رہا ہے۔ جس وقت روح قبض ہو گئی، روح پرواز کر گئی اور جس وقت شہادت مل گئی، میرے آقا نے کہا جنازہ تیار کرو، جنازہ تیار ہوا، اس جنازے کو اٹھا کر میرے آقا پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، تشریف لا رہے ہیں اور عجیب بات اس جنازے میں ہوئی، میرے آقا چلتے ہوئے جا رہے ہیں، یاد رکھنا جنازے کے آگے چلنا خلاف سنت ہے، جنازے سے پیچھے چلنا چاہیے، اس لیے کہ حضور بھی جنازے سے کوئی چودھری، کوئی خان، کوئی نواب، کوئی وڈیرا ذرا اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے جنازے سے آگے چلے تو بتاؤ حضور سے بڑا کوئی ہے؟ حضور سے بڑا کوئی نہیں۔ میرے آقا کبھی جنازے کے آگے نہیں چلے بلکہ کیسے چلے؟ پیچھے، جنازہ آگے ہوتا ہے، حضور پیچھے، لہذا جنازے سے پیچھے حضور چلتے ہوئے بھی جا رہے ہیں لیکن عجیب طریقے سے چل رہے ہیں۔ حضور آج یوں چلتے ہیں کہ پنجہ رکھتے ہیں، کھری نہیں رکھتے، پورا پاؤں نہیں رکھ رہے، آج حضور چل تو رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں، پنجے کے سہارے چل رہے ہیں۔ کبھی پنجے کے سہارے آدمی کب چلتا ہے؟ زمین گیلی ہو، جرابیں لگی ہوئی ہوں، جرابیں بچانے کے لیے، اس طرح جو حضور اس طرح چل رہے ہیں اور پنجے کے بل چل رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیوں چلتے ہیں اس طرح، یہ کیوں چلتے ہیں؟ ایک سوال یہ تھا کہ آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں، دوسرا سوال ذکر کرتا ہوں پھر جواب ذکر کرتا ہوں۔ دوسرا سوال صحابی نے کیا یا رسول اللہ سعد ہم میں موٹے جسم والے تھے، پتلے نہیں تھے، جسم ان کا موٹا تھا، صحت مند تھے اور موٹے جسم کے تھے، یا رسول اللہ سعد موٹے جسم والے اور جو صحت مند آدمی تھے، آج جنازہ اٹھا کے اس طرح جا رہے ہیں جس طرح کوئی پتلا پنکھا آدمی ہوتا ہے، جنازے کا وزن نہیں ہے، جنازے کا وزن جسم کے مطابق نہیں ہے، جیسا جسم تھا ویسا جنازہ نہیں ہے، جنازہ بہت ہلکا ہے۔ سوال یاد آگے کتنے؟
دو سوال کتنے؟ دو. پہلا سوال یہ ہے یا رسول اللہ اس طرح کیوں چلتے ہیں, پورا پاؤں کیوں نہیں رکھتے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے یا رسول اللہ جنازہ بھاری ہونا چاہیے, جنازہ ہلکا ہے, جسم بھاری تھا, جنازہ کیوں ہلکا ہے, کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے دونوں سوالوں کا ایک جواب دیا ہے. فرمایا اس لیے جنازہ ہلکا لگتا ہے اور میں بھی اس لیے پنجہ رکھتا ہوں, کھری نہیں رکھتا, پورا پاؤں نہیں رکھتا, اس لیے کہ ساتھ کے جنازے میں تم صحابہ کم شریک ہو, فرشتے زیادہ شریک ہیں. اس لیے اس کے جنازے کو تم نہ سمجھو ہم نے اٹھایا ہوا ہے, تمہارا بوجھ تو صحابہ فرشتوں نے بانٹا ہوا ہے, تمہارا بوجھ فرشتوں نے بانٹا ہوا ہے, تمہیں ہلکا لگتا ہے. اور میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اگر پورا پاؤں رکھوں گا تو میں دیکھ رہا ہوں مجھے پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی, فرشتے اتنے زیادہ ہیں, مجھے پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. میں ڈرتا ہوں کہ میرا پاؤں کسی فرشتے کے پر پہ نہ آ جائے, میرا پاؤں کسی فرشتے کے پاؤں پہ نہ آ جائے. اتنی کثرت ہے فرشتوں کی. اللہ رب ذوالجلال جتنے سعد نام کے یہاں بیٹھے ہیں, جتنے سعید نام کے یہااں بیٹھے ہیں, اللہ سب کو حضرت سعد والی نسبتیں نصیب فرما دے. میں زیادہ بول نہیں سکتا, آپ میرے لیے دعا کا وعدہ کریں, اللہ مجھے بھی اور تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے, شفا نصیب. لیکن یہ دعا کرو کہ شفا ملنے کے بعد اللہ بغاوت کی زندگی کی بجائے اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہر ایک کو دولت دے, لیکن دولت کے ساتھ اللہ بغاوت والی زندگی کی بجائے عثمان والی اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ دولت کو بھی بغاوت میں استعمال نہ کرائے, اللہ صحت کو بھی اور جان کو بھی اللہ بغاوت میں استعمال نہ کرائے, اپنی اطاعت میں استعمال کرائے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اب میں یہاں سے آگے چلتے ہوئے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اس بچے نے حفظ مکمل کیا. عموماً جب بچے حافظ ہوتے ہیں تو والدین ایک بات کہتے ہیں, ان کو پڑھانا ہمارا کام تھا, اب ساری زندگی ہم انگلی پکڑ کے نہیں چلا سکتے, آگے عمل کرنا خود ان کا کام ہے. اس کو چھوڑیں, میں جب بات کروں تو بات ہے اس طرح. اب توجہ میری طرف, جب مجمع کی توجہ تقسیم ہوگی یقین آیا مضمون ختم ہو جاتا ہے, اس لیے آپ توجہ میری طرف کریں. میں عرض کرتا ہوں بچوں کو PhD کرا کے, بچے کو شادی کرا کے, بچے کو حافظ بنا کے, بچے کو مکان بنا کے دے کے, بچے کو دکان بنا کے دے کے, کاروبار دے کے, والدین کیا کرتے ہیں, ہم اتنا ہی کر سکتے تھے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ذرا غور کرنا, میں ایک بات سمجھاؤں گا. یہ کہتے ہیں ہم اتنا ہی کر سکتے تھے, اب ساری زندگی ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے, اب یہ خود اپنے آپ کو سنبھالیں. کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ سارے بولیں کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ اب خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. حافظ بنانا میرا کام تھا, عمل تو اس کی جگہ میں نہیں کر سکتا. پڑھانا میرا کام تھا, نوکری تو اس کی جگہ میں نہیں کر سکتا. مکان بنا کے دینا میرا کام تھا, اب ساری زندگی مکان سنبھالنا میرا کام نہیں ہے. میں اس کو شادی کرا دی ہے, اب آگے زندگی گزارنا اس کا کام. کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ میں اس سے ایک نقطہ نکالنے لگا ہوں. جب یہاں تک بات مجھے آپ بتائیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولیے بولیے بولیے, یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بچوں کو ایک تربیت پہ لگانا والدین کا کام ہے, اس تربیت کو اپنانا یہ کس کا کام ہے؟ خود بچوں کا کام ہے, خود اولاد کا کام ہے. ایک لائن دکھانا یہ والدین کا کام ہے, اور آگے اس لائن پہ چلنا یہ خود ان کا کام ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولے, سارے بولے. یہ بہت کام کی بات ہے جو اللہ نے اس وقت میرے ذہن میں ڈالی ہے. اس بات کو سمجھتے ہوئے حافظ بنایا والد کا کام تھا, کھانا پکا کے دیا والدہ کا کام تھا, کپڑے دھو کے دیے والدہ کا کام تھا, سارا خرچہ اٹھایا والد کا کام تھا. لیکن اب عمل تو والد نہیں کر سکتا, عمل کرنا اس کا کام ہے. یونیورسٹی اور کالج کی فیسیں بھرنا والد کا کام تھا, لیکن امتحان پاس کرنا یہ کس کا کام ہے؟ بچے کا کام ہے. پڑھنا اس بچے کا کام ہے. مکان بنانا والد کا کام تھا, سنبھالنا اس کا کام ہے. کاروبار دینا والد کا کام تھا, اس کاروبار کو سنبھالنا بچے کا کام تھا. اگر اسی تسلسل میں میں یہ بات کہہ دوں کہ انسان کی دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے, آخرت کی زندگی دارالجزا ہے. اس دارالامتحان میں بھی دو چیزیں ہیں. ایک چیز کو کہتے ہیں
چننا اور ایمان دینا، اور دوسری چیز کو کہتے ہیں اس ایمان کو اپنا کے ساری زندگی عمل کرنا، ایمان دینا، ہدایت دینا اور مسلمان بنانا یہ خدا کا کام ہے، اس ہدایت پہ چلنا یہ خود بندے کا کام ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ اس پر میں دلیل پڑھتا ہوں، میں دلیل دیتا ہوں، دلائل بہت ہے لیکن میں دلیل ایک دیتا ہوں۔ مجھے آپ بتائیے کوئی بھی کلمہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے یا خدا کے پڑھانے سے پڑھتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ایمان کس کے ہاتھ میں؟ ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اسلام کی رہنمائی کس کے ہاتھ میں؟ کلمہ کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ اس کی ایک مثال سمجھو۔ حضرت مولانا سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا اور بڑا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل جملہ لکھا، فرمایا اللہ اتنا بے نیاز ہے، اللہ اتنا بے نیاز ہے، اس کو کسی کے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بے نیاز ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اور کر، اتنا بے نیاز ہے۔ ایک بندہ 50 سال نبی کی خدمت کرتا ہے، ایک بندہ 50 سال تک پیغمبر کی سپورٹ بنتا ہے اور پیغمبر کو ہر قسم کے حالات میں ساتھ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے نبی تو دعوت دے بیغم ہو کے، جو آیا مجھے مار کے تجھ پر آئے گا۔ 50 سال نبی کا ساتھ دیا، ایک بندہ وہ ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو گھر سے تلوار لے کے نبی کا سر قلم کرنے کے لیے نکلا ہے، ساری زندگی مخالفت کرنا ہے، مخالفت ہے۔ اور کرنا بات پہ، ایک ہے وہ جس نے 50 سال نبی کا ساتھ دیا ہے مرتے دم تک، دوسرا وہ ہے تلوار لے کے نکلا ہے، آج محمد کا صفایا کر کے آؤں گا۔ میرا اور آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ جو تلوار لے کے آیا ہے وہ ایمان دینے کے قابل نہیں ہے، اور جو سپورٹ کر رہا ہے 50 سال خدمت کر رہا ہے وہ ایمان دینے کے قابل ہے، جبکہ رب ذوالجلال جانتا ہے کون قابل ہے کون نہیں ہے، دیتا وہ ہے، ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے 50 سال خدمت کرنے والے ابو طالب کو بغیر ہدایت اور بغیر ایمان کے دنیا سے لے گیا، اور انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء کی آیتیں بھی اتار دی ہیں، اور تلوار لے کر پیغمبر کا سر قلم کرنے کے لیے آنے والے کو عمر کو مراد رسول بنا کے صحابی بنا دیا۔ ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کسی اور کے ہاتھ میں۔ بلکہ میں ایک اور بات کہہ دوں، ایک کا نام بھی موسیٰ، دوسرے کا نام بھی موسیٰ، دو ہیں دونوں موسیٰ، ولدیت میں فرق ہے، ولدیت میں فرق ہے۔ ایک موسیٰ کے والد کا نام ہے موسیٰ بن عمران، دوسرے موسیٰ کے والد کا نام ہے موسیٰ بن ظفر۔ اس موسیٰ کا والد ظفر ہے، اس موسیٰ کا والد عمران ہے، ہیں دونوں موسیٰ۔ اب دیکھنا، ایک موسیٰ وہ ہے جو فرعون کے ٹکڑوں پہ پلا ہے، جو فرعون کے گھر میں پلا ہے، جو فرعون کے پیسے سے پلا ہے، جو فرعون کے دربار میں پلا ہے، فرعون کے خرچے سے پلا ہے۔ دوسرا موسیٰ وہ ہے جس کو والدہ نے بدنامی کے ڈر سے غار میں پھینکا، والدہ نے بدنامی کے ڈر سے غار میں پھینکا کہ پتہ نہیں مر جائے میری بدنامی نہ ہو۔ اس کو پالنے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل ایک انگلی سے شہد، دوسری انگلی سے گھی اور تیسری انگلی سے دودھ پلاتا رہا۔ کون؟ جبریل۔ کون جی؟ کون؟ کون؟ میں آپ کو متوجہ کرنے کے لیے سوال کر رہا ہوں، کون؟ موسیٰ بن ظفر، ماں نے غار میں پھینکا، اللہ نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی، آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے، ایک انگلی سے دودھ، ایک انگلی سے شہد، ایک انگلی سے گھی، اس کو پلا کے جبریل نے بڑا کیا، فرشتوں کا سردار ہے، پلتا جبریل کی انگلیوں کے شہد اور گھی اور دودھ سے ہے، اور بنتا کیا ہے؟ اور کرنا۔ دوسرا موسیٰ فرعون کے دربار میں پلتا ہے اور فرعون کے پیسوں اور خرچوں سے پلتا ہے، ایک سامری بن جاتا ہے، دوسرا کلیم اللہ نبی بن جاتا ہے۔ ایک سامری بن گیا، یہ سامری ہے، اس کو سامری کا نام موسیٰ بن ظفر ہے۔ یہ سامری، اس نے بچھڑا بنایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچھڑے کی پوجا پہ لگایا تھا، حتیٰ کہ گمراہ ہو کے جہنمی ہو کے مرا ہے۔ جس کو پالا جبریل نے جہنم میں گیا، اور جس کو پالا فرعون نے وہ دوسرے تیسرے درجے کا نبی بن گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بن گئے ہیں۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ بولیے بولیے گا، ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ والد پڑھا سکتا ہے، چلا نہیں سکتا،
والد مکان بنا کے دے سکتا ہے، سنبھال نہیں سکتا. والد کاروبار دے سکتا ہے لیکن آگے کاروبار کو سنبھال سکتا نہیں ہے. خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے ایمان دینا میرا کام تھا، اب عمل کرنا میرا کام نہیں ہے. اب عمل پہ لانا بھی میرا کام نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں تم سے عمل کراؤں ہی کراؤں. ایمان دینا میرا کام تھا، اب میں نے رستے کھلے دیے. اب میں نے تمہیں رستہ کھلا دیا ہے. ایمان اور ہدایت جب میں نے تمہیں دے دی ہے، اب حق تمہارا بنتا ہے. اس ہدایت کا شکر ادا کرو، اس ہدایت کی قدر کرو، اس ہدایت کی قدر دانی کرتے ہوئے کہو خدایا اتنے اربوں خربوں کے اندر سے تو نے مجھے نبی کا امتی بنا کے، تو نے مجھے قرآن کا قاری بنا کے، تو نے مجھے قرآن کی تلاوت اور اپنی نماز کی توفیق بخشی ہے. اللہ تیرا شکر ہے، میرا کوئی احسان نہیں ہے. عمل کرنا تمہارا کام ہے. جب عمل کر کے آگے بڑھو گے پھر قدر کرنا ہمارا کام. سبحان اللہ. قدر کرنا ہمارا. اب اس پر یہ بات تو میں نے آپ کے ذہن کو حاضر کرنے کے لیے کہی. اب اس کو ذرا میں تکنیکی طور پر لاتا ہوں ایک اصطلاحی زبان میں. غور کرنا. اللہ فرماتے ہیں ہر نبی کے دور میں ایسا ہوا کہ ہر نبی کے دل میں یہ بات آئی ہے یا اللہ سارے مسلمان ہو جائیں، سارے مسلمان ہو جائیں، کوئی کافر نہ رہے. نبی کی یہ کوڑن ہوتی ہے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، کوئی آدمی کافر نہ رہے. ہمارے نبی کی بھی یہ کوڑن تھی. میں واقعات سنانے لگوں، قرآن مجید بھرا ہوا ہے. ہر نبی نے جو کہا نا اللہ سے، اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ مسلمان ہو جائیں، یہ مسلمان ہو جائیں. تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضور نے کہا یا اللہ سب مسلمان ہو جائیں، مکے والے بھی، مدینے والے بھی، پوری دنیا والے، کوئی کافر نہ رہے، کوئی ایک بھی کلمہ پڑھے بغیر نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کی کوڑن دیکھ کر ایک بات کہی، 7ویں پارے میں ہے. فرمایا میرا نبی اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ سارے مسلمان ہوں، ہماری منشا یہ نہیں ہے. ہم نے حق باطل کا مارکا جاری رکھنا ہے. کافر بھی رہیں گے، مسلمان بھی رہیں گے. آپ کے کہنا کہ سارے مسلمان ہو جائیں یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے. اگر آپ کا بہت دل کرتا ہے، یہ محبوبوں والی ڈانٹ ہے، اگر آپ کا بہت دل کرتا ہے آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا دیں، نفقاً فی الارض او سلماً فی السماء، او سلماً فی السماء، سیڑھی لگائیں آسمان پہ چڑھ جائیں، سرنگ بنائیں زمین پہ اتر جائیں. آپ کو کہیں ہدایت کا پتہ ہے کہ زمین کے نیچے سے ملتی ہے یا آسمان کے اوپر سے ملتی ہے؟ زمین کے نیچے سے ملتی ہے تو سرنگ بنائیں. ان استطاعت ان تبتغی نفقا فی الارض، زمین میں نفق بنائیں. اگر ہدایت زمین کے اندر سے ملتی ہے، او سلما فی السماء، اگر آسمان کے اوپر سے ملتی ہے تو سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھے. خود ہی ہدایت لا کر دے دے. میرا تو طریقہ یہ نہیں ہے سب کو ہدایت دینے کا، میرا تو یہ طریقہ نہیں ہے سب کو ہدایت دینے کا. میں سب کو نہیں، اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے. اب اس کو سمجھو، عثمان کھٹڑ والا اس کو سمجھو. فرمایا ہدایت میں اس کو دیتا ہوں جس کے دل کے اندر ہدایت کی کچھ نہ کچھ رغبت پاتا ہوں. کچھ نہ کچھ کیا پاتا ہوں؟ رغبت آ جائے. اب میں بخیل نہیں ہوں، اب میں بخل نہیں کرتا، میں بخیلی نہیں کرتا. میں اگر دل کے اندر طلب آ جائے میں ہدایت دیا کرتا ہوں، لیکن پہلی شرط یہ رکھتا ہوں کہ کچھ طلب تو ہونی چاہیے. طلب تو ہونی چاہیے. جب طلب ہو جاتی ہے، جب طلب آ جاتی ہے، طلب ہوتی تھوڑی ہے، دیتا زیادہ ہوں، دیتا زیادہ دیتا ہوں. یا اللہ جب دے دیتا ہے اس کے بعد فرمایا اس کے بعد ہم ان کو اختیار میں چھوڑتے ہیں. ہم ان کو اختیار میں چھوڑتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ عمل کرنا تمہارا کام ہے. عمل کرنا آئیے 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں. غور کرنا. کلمہ میں کس نے دیا؟ حضور کی امت میں کس نے پیدا کیا؟ قرآن جیسی کتاب کس نے دی؟ ہم نے کیا کیا؟ یہاں سے ذرا شروع کرتے ہیں، ادھر تک جاتے ہیں. 2-3 مثالیں دیں گے لیکن خفا تو کوئی نہیں ہوگا. جی خفا تو کوئی نہیں ہوگا. پہلی بات میں نے پوچھا یا اللہ جس طرح تو ہدایت دے، ہدایت تو نے دی ہے، عمل ہم نے خود کرنا ہے. یا اللہ تو کس قسم کا عمل چاہتا ہے، تو کس قسم کا عمل چاہتا ہے کہ ہم کریں. فرمایا ادھر سے شروع کرو ذرا، یہاں سے. ہم یہ چاہتے ہیں ہدایت اللہ کی طرف سے مل جائے تو زمین پہ چلتے پھرتے ہدایت یافتہ لوگوں سے ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ زمین کے اندر میرے نبی کی تہذیب زندہ ہونی چاہیے. جب ہدایت میری طرف سے مل جائے تو بندے کو چاہیے تہذیب کون سی اختیار کرے؟ محمدی. بولیے کون سی تہذیب؟ کون سی تہذیب؟ بس یہ مطالبہ ہے. یہ میرا مطالبہ ہے
کہ ہدایت میں نے دی ہے، ایمان میں نے دیا ہے، نبی میں نے دیا ہے، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم تہذیب کس کی اختیار کرو؟ محمدی تہذیب۔ آئیے محمدی تہذیب کیا ہے؟ محمدی تہذیب پورا اسلام، محمدی تہذیب پوری شریعت، محمدی تہذیب پورا قرآن، محمدی تہذیب ہمارے اسلام کے تمام احکام، ہم سارے احکام کا اس وقت خلاصہ ذکر کرتے ہیں، چند ایک چیزوں کو غور کرنا۔ محمدی تہذیب کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی وہ ہے، ابھی مغرب سے عشاء تک آپ لوگوں نے نعتیں سنی، اور نعت کس کو کہتے ہیں؟ حضور کی تعریف کو۔ مجھے آپ بتائیے کہ نعت کون سے عضو سے پڑھی جاتی ہے؟ زبان سے۔ کس سے پڑھی جاتی ہے؟ زبان سے حضور کی تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ جب زبان سے حضور کی تعریف ہو اس کو نعت رسول کہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اللہ نے جسم کے اندر ایک زبان ہی دی ہے یا باقی اعضاء بھی دیے ہیں؟ باقی اعضاء کے علاوہ خالی جوڑ جسم کے اندر 360 ہیں، 360 جوڑ ہیں۔ یہ آنکھیں بھی ہیں، یہ کان بھی ہیں، دماغ بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، اور ناک بھی ہے، دل بھی ہے، انسان کے اعضاء ہیں۔ میں کہتا ہوں جس وقت زبان حضور کی تعریف کرے اس کو نعت محمدی یا نعت رسول کہتے ہیں، اور جس وقت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سارے جسم کے اعضاء حضور کی تعریف کریں اس کو تعظیم محمدی کہتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ بات میری سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نعت اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے؟ سارے بولیں۔ اگر نعت اچھی لگتی ہے جو خالی زبان کرتی ہے، اگر میری آنکھ بھی نعت پڑھے، اگر میرے کان بھی نعت پڑھے، اگر میری یہ تھوڑی بھی نعت پڑھے، اگر میرے یہ سر بھی نعت پڑھے، اگر میرا لباس بھی نعت پڑھے، اگر میرا سارا جسم نعت پڑھے، مجھے بتاؤ خدا راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مخلوق راضی ہوگی، اللہ کے رسول راضی ہوں گے، لیکن مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ یہاں پتہ نہیں کتنے سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ میرا ایک کام آیا، میں نے درخواست لکھی اور میں چلا گیا اپنے ایم این اے جو اس وقت وزیر بھی ہیں، میں ان کے گھر چلا گیا۔ میں نے کہا میری ٹرانسفر کا مسئلہ ہے، آپ میری یہ ٹرانسفر کے اس درخواست پہ سائن کر دیں۔ مجھے میرے ایم این اے اور وزیر نے دروازہ کھول کے اندر بٹھایا اور خود اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر لایا، خود اپنے ہاتھوں سے ٹرے کے اندر کھانا لے کر آیا، اور کھانے کے بعد اس نے خود میرے ہاتھ دھلوائے اور خود تولیہ لے کے آیا، صاف کرا کے واپس بھیجا۔ غور کرنا بات پہ، کھانا بھی کھلایا، چائے بھی پلائی، اور میرے ہاتھ بھی صاف کرائے، بھیج دیا۔ کام نہیں کیا، میں راضی ہوں گا ناراض؟ اچھا ایک ایم این اے وہ تھا، میں گیا درخواست لے کے، میں نے کہا یہ درخواست پہ سین کر دیں، میری ٹرانسفر کا مسئلہ ہے آپ سین کر دیں۔ اس نے نہ مجھے روٹی کا پوچھا، نہ اس نے مجھے چائے کا پوچھا، اس نے کہا میں بہت جلدی میں ہوں، میں بہت جلدی میں ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، ادھر لاؤ درخواست، ادھر لاؤ جلدی کرو۔ مور بھی لگائی، درخواست بھی کے اوپر دستخط بھی کر دیے، نہ کھانا کھلایا، نہ روٹی کھلائی، نہ چائے پلائی۔ مجھے بتاؤ میں راضی ہوں ناراض؟ بولیے بولیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائے کھانا روٹی یہ اصل نہیں ہے، زبان سے پورا کرنا یہ اصل نہیں ہے، اصل کام کرنا ہوتا ہے۔ آج ساری امت اپنے نبی کو اس ایم این اے کی طرح، اس ایم پی اے کی طرح زبان سے راضی کرنے پہ تیار تلی ہوئی ہے۔ صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، ہم فدا کا یا رسول اللہ، آپ پہ قربانی قربان ہے، آپ پہ قربانی قربان ہے۔ میرا گلا کٹ جائے میں راضی ہوں، میرا خاندان کٹ جائے میں راضی ہوں، میرے ماں باپ قربان ہو جائے میں راضی ہوں، لیکن اتنی بات پوچھی کہ گلا نہ کٹواؤ، اس گلے کو ذرا رہنے دو، حضور کے نام پہ گلا نہ کٹواؤ، اس کو ذرا رہنے دو، اس گلے کے اوپر یہ جو داڑھی کٹوا رہے ہو اس کو کٹنا چھوڑ دو، بڑھا دو۔ یہ راضی؟ اس پر راضی نہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، حضور پہ قربان فی الحال نہ ہو، فی الحال گلا نہ قربان کرو، فی الحال صدقے یا رسول اللہ نہ کرو، فی الحال اپنے سر کے اوپر کپڑا رکھ لو۔ اس لیے ننگے سر پھرنا دنیا میں عیسائیوں نے ایجاد کیا ہے، مسلمانوں نے کبھی بھی ننگے سر پھرنے کا کبھی بھی رواج نہیں دیا، خدا کی قسم۔
اللہ کی قسم مسلمانوں کے عروج کے دور میں کبھی مسلمان ننگے سر نہیں ہوا کرتے تھے. ننگے سر رہنے کا رواج اگر بنایا ہے عیسائیوں نے بنایا ہے, لہذا پتہ یہ چلا آؤ شروع کرتے ہیں کہ سر کو کج کے رکھنا محمدی تہذیب ہے اور سر کو ننگا رکھنا بولو عیسائی تہذیب ہے. ہمیں عیسائی تہذیب پیاری ہے یا محمدی تہذیب پیاری ہے؟ آئیے جب سر کو ہم نے کج لیا محمدی تہذیب کی وجہ سے, اب نیچے آتے ہیں. یہ سر کے بال ہیں, اگر گنجا آدمی نہ ہو اور مریض نہ ہو اور مرض کی وجہ سے بال ختم نہ ہو تو مہینے 2 مہینے بعد بال اگاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ بالوں میں بھی کوئی تہذیب ہے محمدی؟ اس میں بھی کوئی تہذیب ہے؟ مجھے میرے نبی نے کہا ہم نے توجہ ہے, ہم نے تمہاری اتنی لاج رکھی ہے, ہم نے اتنی لاج رکھی ہے اپنی امت کی, ہم نے بال رکھنے کے 5 طریقے بتائے ہیں. جس کو جو راضی ہے, جس کو جو پسند ہے. کتنے طریقے؟ حضور کے بال رکھنے کے کتنے طریقے؟ ان 5 میں سے کوئی طریقہ اپنا لو, کہہ سکتے ہو یہ تہذیب محمدی ہے, یہ تہذیب محمدی ہے. وہ طریقے کون سے ہیں؟ 5 گنتے جاؤ. پہلا طریقہ بال رکھنے کا یہ ہے, اس طرح پھیر لو, اس طرح پھیرو یا مشین پھیرو, بال صاف کرو. یہ محمدی تہذیب کا طریقہ ہے. نمبر 2 طریقہ, اس طرح بھی نہ پھیرو, مشین بھی نہ لگاؤ, کینچی سے بال کٹواؤ, لیکن کینچی سے کٹواؤ اس طرح کہ چھوٹے اور بڑے نہ ہوں بلکہ سارے سر کے بال برابر ہوں. سارے سر کے بال کیا ہوں؟ آگے پیچھے سے برابر ہوں, آگے سے بڑے پیچھے سے چھوٹے. ادھر اس طرح, ادھر مشین, ادھر گت اور ادھر سے لکیر, یہ نہ ہو. سارے سر کے بال کینچی سے کیا کر دو؟ برابر کر دو. یہ دوسرا طریقہ تہذیب محمدی کا, حضور کا طریقہ. اچھا یہ بھی, اس سے بھی بڑے بال کرنا چاہتے ہو تو آؤ تیسرا طریقہ حضور بتاتے ہیں. فرمایا بال بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور یہاں تک لے جاؤ جہاں کان آدھا ہوتا ہے, جہاں کان نصف ہے, یہ کان کا نصف, یہاں تک کینچی رکھ کے برابر پیچھے سے کاٹ دو اور بالوں کو کان کے آدھے تک لے جاؤ. یہ تیسرا طریقہ محمدی ہے, محمدی تہذیب کا. اگر اس سے بھی کوئی آگے بڑھانا چاہتا ہے اور بڑھائے, کہاں تک لے جائے؟ کانوں کی لو تک. یہ کانوں کی جو لو ہے, یہ نرم جگہ, یہاں تک لے آؤ اور یہاں سے کاٹ دو. کوئی کہتا ہے نہیں میرا سوٹھا نہیں ہے, میں اور بڑھانا چاہتا ہوں, تو آؤ 5واں طریقہ میرا نبی بتاتا ہے محمدی تہذیب کا. 5واں بال رکھنے کا طریقہ, بالوں کو بڑھا کے کندھوں تک لے جاؤ. یہ 5 طریقے تہذیب محمدی ہیں. اب مجھے آپ بتاؤ, شوق اگر پورا کرنا ہے, شوق پورا کرنا ہے, استرے میں, مشین میں, کینچی میں, زلفوں میں, اور زلفوں کی 3 قسموں میں کون سا شوق رہ جاتا ہے جو پورا نہیں ہوتا؟ اب آ جاتے ہیں ذرا اپنے نائیوں کی دکانوں پہ, اپنے حجام بھائیوں کی دکانوں پہ. عثمان کھٹر میں پتہ نہیں کتنی دکانیں ہوں گی, مجھے نہیں پتا. میں اپنی حویلیہ کی بات کرتا ہوں, میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں. حجام مسلمان ہے, حجام کا والد مسلمان ہے, نائی بھائی ہمارا مسلمان ہے, اور جو گاہک جا رہا ہے وہ بھی کون ہے؟ مسلمان. اس نائی نے اپنی دکان پہ جو تصویریں لگائی ہوئی ہیں, 15 تصویریں ٹانکی ہوئی ہیں, کسی نے 30 تصویریں ٹانکی ہوئی ہیں. مجھے بتاؤ ایک تصویر بھی نہ صلاح الدین ایوبی کی ہے, نہ نور الدین زنگی کی ہے, نہ ٹیپو سلطان کی ہے. کوئی ایک تصویر بھی مسلمان والی نہیں. دکان مسلمان کی, گاہک مسلمان ہے, بازار مسلمانوں کا ہے, پیسہ دے گا مسلمان, پیسہ لے گا مسلمان, اور تصویریں ساری عیسائیوں کی لگائی ہوئی ہیں. ایسا عیسائی بننا ہے, ایسا عیسائی بننا ہے, ایسا گورا بننا ہے, ایسا عیسائی بننا ہے. بتاؤ جو گورا جو عیسائیوں والی تصویریں اپنی دکان پہ لگا کے یہ کہتا ہے میں گوروں والی تصویروں کی طرح بال بناتا ہوں, اور بال بنوانے والا پیسے جیب سے دے کے گوروں کی طرح بال بنواتا ہے, اور بال بنانے والا عیسائی گوروں کی طرح بال بناتا ہے, پھر کہتا ہے حضرت جی سے دعا کرانا برکت ہو. تو میں کہتا ہوں بد دعا نبی کی لی ہے اور دعا امتی سے لینا چاہتے ہو. نبی کی بد دعا کے مقابلے میں امتی کی دعا کبھی کام کرتی نہیں. امتی کی دعا کبھی کرتی نہیں. میں اللہ نہ کرے ایک رافضی نے جادو کیا, آؤ میں توڑ میں کروں گا, ہو جائے گا, دوسرا توڑ کرے گا, ہو جائے گا. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے, میرے نبی نے فرمایا بال یہاں سے کینچی ہو, یہاں سے بڑے ہوں. میرے حضور نے فرمایا آدھے بال چھوٹے ہوں اور آدھے بال بڑے ہوں. یہ یہودیوں کے بال ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت لے کے آتا ہے نبی سے,
اور لعنت والے بال بنواتا ہے، نبی کی زبان سے لعنت لے کے آتا ہے اور تویز لیتا ہے امام مسجد سے، تویز لیتا ہے پیر سے، تویز لیتا ہے امتی سے۔ مجھے بتاؤ نبی کی بھیجی ہوئی لعنت امتی کے تصویر سے چلی جائے گی؟ امتی کے تویز سے چلی جائے گی؟ نہ 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 نہ، اپنی دکانوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے سروں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہ بات غلط ہے کہ ہمارے نوجوان پھرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اتنے اتنے گود رکھے ہوئے ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ بال اس طرح لگے ہوئے ہیں، یہ عیسائیوں والے بال ہیں، یہ عیسائیوں والی تہذیب ہے۔ ہمیں بولیے محمدی تہذیب پیاری ہے یا عیسائی تہذیب پیاری ہے؟ اب سر پہ کپڑا رکھنا بھی محمدی تہذیب ہے، ٹوپی رکھنا بھی محمدی تہذیب ہے، پگڑی رکھنا بھی محمدی تہذیب ہے، اور 5 قسم کے بال بنانا بھی محمدی تہذیب ہے۔ تو ہمیں یہ پسند ہونے چاہیے یا وہ پسند ہونے چاہیے؟ خفا نہیں ہو جا رہے، خفا تو نہیں ہو گئے؟ میں اس لیے کہتا ہوں ہم سے یہ کڑوی باتیں بعض دفعہ ہو جاتی ہیں، لیکن ہم کریں کیا؟ یہ ہماری مجبوری ہے۔ آئیے ایک مثال اور دے کے بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا آگے نیچے جائیے، آگے بھی کوئی تہذیب ہے یا نہیں ہے؟ میں نے پوچھا یہاں بھی بال مردوں کے آ جاتے ہیں اور یہاں بھی بال مردوں کے آ جاتے ہیں، کیا مونچھوں میں اور کیا داڑھی میں کوئی تہذیب محمدی ہے یا نہیں ہے؟ میرا نبی کہتا ہے اللہ سب کو لے جائے مدینہ۔ مدینہ منورہ میں جو روضہ پاک ہے، روضہ پاک کی وہ دیوار جو ریاض الجنت کی طرف ہے، ریاض الجنت کی طرف، اس میں جو ستون ہے، ان ستونوں میں بیچ کا ایک ستون ہے جو دیوار کے اندر ہے اور باہر نظر آتا ہے، یہ ریاض الجنت کی طرف، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الوفود، اسطوانۃ الوفود کا ستون ہے۔ جب وفد آیا کرتے تھے حضور یہاں تکیہ رکھ کے اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے وفود سے بات چیت کیا کرتے تھے، حضور ملاقات کیا کرتے تھے۔ آج حضور کو خبر ملی ہے یا رسول اللہ ایک وفد آئے، باہر کے ملک کا ہے، حضور نے کہا بٹھاؤ، حضور تشریف لائے، حضور نے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے وفد سامنے بیٹھا ہے اور وفد کو حضور نے دیکھ لیا کہ مونچھیں بڑی بڑی ہیں، داڑیاں مونڈی ہوئی ہیں، مونچھیں بڑی بڑی ہیں، داڑیاں مونڈی ہوئی۔ حضور نے وفد کو دیکھ لیا۔ اب پیارے نبی کے مہمان ہیں، حضور یہ بھی نہیں کہہ سکتے اٹھو چلے جاؤ، حضور یہ بھی مہمان نواز ہیں، حضور کے مہمان وفد کو حضور نے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار ضرور کرنا ہے، اس لیے حضور نے چہرہ مبارک پھیر لیا، ان کی طرف دیکھا نہیں ہے، چہرہ پھیر لیا، مونچھیں بڑی ہیں، داڑھی مونڈی ہوئی ہے، حضور نے چہرہ پھیر لیا اور حضور نے پوچھا بتاؤ تم نے یہ جو حلیہ بنایا ہوا ہے، بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی مونڈی ہوئی، یہ تمہیں کون کہتا ہے اس طرح کرو؟ انہوں نے آگے سے کہا ہمارا بادشاہ، ہم مجوس ہیں، ہم ایران کے ہیں، مجوسی ہیں، ہمارا بادشاہ مجوسی بادشاہ ہمیں کہتا ہے مونچھوں کو بڑھایا کرو، داڑھی کو منڈوایا کرو۔ میرے آقا نے برجستہ آگے سے کہا تمہارا بادشاہ کہتا ہوگا میرا بادشاہ مجھے کہتا ہے داڑھیوں کو بڑھایا کرو، مونچھوں کو کٹایا کرو، داڑھیوں کو بڑھایا کرو، مونچھوں کو۔ اب پتہ چلا عیسائی تہذیب اور دنیا کی کافر تہذیبیں مونچھیں بڑھانے کا کہتی ہیں اور داڑھیاں مڈوانے کا کہتی ہیں، اور میرے نبی کی محمدی تہذیب داڑھی بڑھانے کا کہتی ہے اور مونچھیں کم از کم اتنی چھوٹی کرنے کا ضرور کہتی ہیں کہ پانی مکروہ ہو کے اندر نہ جائے، کھانا مکروہ ہو کے اندر۔ کریں گے کریں گے انشاءاللہ۔ اب تیسری اور آخری مثال دوں اور پھر بات کو ختم کروں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہاں بھی کوئی تہذیب ہوتی ہے؟ اگر اتنے چھوٹے سے سر میں تہذیب ہے، اتنے چھوٹے سے چہرے میں تہذیب ہے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا بڑا جسم ہے، اس میں بھی کوئی تہذیب ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں ہے۔ تم میں نبی پہ درود پڑھو اور سلام بھیجو اور شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہارے لیے کوئی خاص یونیفارم، کوئی خاص رنگ، کوئی خاص وردی لازم نہیں کر دی کہ اسی طرح کے رنگ کے کپڑے پہننے اور نہیں پہننے۔ بتاؤ اگر ایک رنگ لازم کر دیا جاتا مشکل ہوتی نہ ہوتی؟ ایک یونیفارم ہوتی مشکل ہوتی نہ ہوتی؟ حضور نے اس مشکل میں نہیں ڈالا۔ رنگ بھی چند ایک رنگوں کے علاوہ رنگوں کی اجازت دی ہے، کپڑوں کی اجازت دی ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ اگر عثمان کھٹر کی کریم یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اگر میری ان 2 شرطوں کو سمجھ کر میری یہ دعوت آگے پہنچائے اور اپنے گھروں پہ لاگو کریں، میرے ساتھ یہ ارادہ کریں تو میں آگے چلوں انشاءاللہ، میرے ساتھ یہ ارادہ کریں۔ میرے نبی نے کہا میری تہذیب کیا ہے اور دنیا کے کافروں کی تہذیب کیا ہے، اس کو سمجھنا۔ یہاں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کپڑوں میں، لباس میں تہذیب کیا ہے۔
میرے نبی نے کہا جیسا کپڑا پہنو، جیسا لباس پہنو، 2 باتوں کا خیال کرنا ہے. کتنی باتوں کا؟ 2. نمبر 1، کپڑا پہن کے تکبر نہیں کرنا، کسی کو حقیر، اپنے کو اعلیٰ نہیں سمجھنا. میرا تو کاٹن کا کپڑا ہے، اس کو تو ملا ہی کچھ بھی نہیں. میرے صاف ستھرے ہیں، اس کے میلے ہیں، میرے استری کیے ہوئے ہیں اور اس کے بغیر استری کیے ہوئے ہیں، میرے پالش شدہ ہیں اور اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں. میرے وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ، کتنی عجیب بات ہے، شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا آدمی جا رہا تھا مسجد نماز پڑھنے کے لیے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور شکوہ کر رہا تھا، خدایا تیرے نافرمانوں کے پاس جوتے ہیں اور میں تیری فرمانبرداری نماز کے لیے جاتا ہوں، جوتے نہیں ہیں. اللہ نے سامنے دکھایا یہ جوتوں کے بغیر پاؤں پہ چل کے مسجد جا رہا ہے اور ساتھ ہی ایک آدمی بغیر پاؤں کے گھسٹ کے مسجد جا رہا ہے، گھسٹ کے مسجد جا رہا ہے. فوراً دیکھ کے تنبہ ہوا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جوتے نہیں دیے پر پاؤں تو دیے ہیں نا، پاؤں تو دیے ہیں نا، پاؤں پہ چل کے جا رہا ہوں، اس بیچارے کو تو نے پاؤں نہیں دیے، اللہ تیرا شکر ہے. آؤ ایک جملہ کہتا ہوں، میرے بزرگوں نے کہا، فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے. میں فرض پڑھتا ہوں، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اچھا مجھے بھی پڑھنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے میں تو 5 پڑھتا ہوں وہ تو 3 پڑھتا ہے، جی چلو اللہ کا شکر ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ میں پڑھتا ہوں اللہ کی توفیق سے. لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو، اور دنیا کے معاملے میں کیا ہے جی، کرولا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے جی. وہ دیکھو میرا پڑوسی، اس کے پاس ایک سلائی ہے، اس کے پاس پجارو ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا اس پڑوسی کے پاس ایک سلائی ہے اور اس پڑوسی کے پاس بیچارے کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، جس سائیکل پہ جاتا ہے. جب اپنے سے دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں گے تو دین میں آگے بڑھنا نصیب ہوگا، اور دنیا میں جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر نصیب ہوگا، اللہ کا شکر نصیب. اگر آپ نے دیکھا نا اوپر والے کو، نہ شکری آئے گی، نہ شکری، جو ملتا جائے گا نہ شکری آئے گی. اللہ شکر کی توفیق نصیب فرمائے. حضور نے فرمایا کپڑے پہن کے تکبر نہیں کرنا، لباس میں تکبر نہ ہو. اگر کسی نے تکبر والا لباس پہنا اور دوسرے کو حقیر، اپنے کو اعلیٰ سمجھا لباس میں، تو یہی لباس اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. یہی لباس اس کو جہنم میں لے جائے. پہلی شرط کیا ہے؟ تکبر نہ ہو. پہلی شرط کیا ہے؟ لباس میں تکبر نہ ہو. یہ شرط انشاءاللہ اختیار کریں گے. دوسری شرط، میرے آقا فرماتے ہیں دوسری شرط کیا ہے؟ لباس پہنتے ہوئے وہ پہنو جس لباس کے اندر سے نہ جسم نظر آئے نہ جسم کی بناوٹ نظر آئے. میں پھر دہرانے لگا ہوں، آپ اس جملے کو، قیمتی ہے، اس کو دل میں بٹھائیں. لباس وہ پہننا ہے جس لباس سے نہ جسم نظر آئے نہ جسم کی. جسم کس لباس سے نظر آتا ہے؟ جسم اس لباس سے نظر آتا ہے جو اتنا باریک ہوتا ہے، جارجٹ کے دوپٹے کی طرح باریک ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہیں، بازو بھی نظر آ رہے ہیں، پیٹ اور سینہ بھی نظر آ رہا ہے. ایسا لباس مارکیٹ میں ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت ہے یا نہیں ہے؟ لباس ایسا ہو جسم بھی نظر نہ آئے، اور نمبر 2 جسم کی بناوٹ بھی نظر نہ آئے. جسم اس لباس میں نظر آتا ہے جو باریک ہوتا ہے، لیکن جسم کی بناوٹ کس لباس میں نظر آتی ہے؟ وہ لباس جو اگرچہ باریک نہ ہو لیکن سلا ہوا جسم کے ساتھ چست ہو، جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہو، پینٹ اور شرٹ کی طرح کا جسم کے ساتھ جڑا ہوا پجامہ اور جڑی ہوئی قمیض اور جڑے ہوئے بازو. اگر ایسا لباس پہنیں گے، حضور منع فرماتے ہیں، لیکن منع ہی نہیں فرماتے. اس قسم کے 2 لباس پہننے والے کو میرے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا یہ لباس پہننے والے پہن کر بھی ننگے. لباس پہن کر بھی کیا ہے؟ لباس پہن کر کیا ہے؟ آج عثمان کھٹر کی مسجد کا کوئی خطیب کسی کو کہہ دے یہ تم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ننگے ہو، وہ اس کو برا کہے گا. آج کوئی لیڈر، بڑا قائد، والد، کوئی آدمی کہہ دے ننگے ہو، اس کو برا کہہ دے گا. میں کہتا ہوں مجھے برا کہہ دو کسی کو، لیکن اللہ کا نبی جس کو ننگا کہے، ہم کیا کہیں؟ اللہ کے نبی جس کو ننگا کہیں. ایک باریک کپڑا
اس سے آدمی حضور کہہ رہے ہیں پہنا ہوا ہے ننگا ہے، اور دوسرا چست کپڑا جسم کے ساتھ، عورتوں نے بھی پہن لیا، مردوں نے بھی پہن لیا، اور مرد بھی چست لباس پہن کے چل رہے ہیں. آنگ آنگ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ جس سے جسم کی بناوٹ نظر آئے یا جس سے جسم نظر آئے، ان دونوں لباسوں پہ لعنت ہے. اور یہ لعنت والا لباس عیسائیوں کی تہذیب ہے، مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے. ہم نے لباس کون سا پہننا ہے، محمدی تہذیب والا یا عیسائی تہذیب والا؟ بال کون سے بنانے ہیں، عیسائی تہذیب والے یا محمدی تہذیب والے؟ داڑھی کون سی رکھنی ہے، عیسائی تہذیب والی یا محمدی تہذیب؟ عجیب بات ہے، کل تک سنتے تھے آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، استادی سنبھالو نہیں ہوتی. آج پتہ ہے کیا ہوا؟ پہلے تو فیشن تھا مونڈنے کا، تو بہانا تھا سنبھالنے نہیں ہوتی. اب جب فیشن آیا فرینچ کٹ کا، اب جب فرینچ کٹ کا فیشن آیا تو کیا ہوا؟ ادھر سے لکیر ادھر سے لکیر ادھر بچڑی، اور روزانہ اس کو مشین بھی مارنی ہے، کینچی بھی لگانی ہے، کرنی ہے. اب سنبھالی جا رہی ہے، اب سنبھالی جا رہی ہے. بہانا وہ ہونا چاہیے جو مانا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کل کو مونڈنے والا بھی عیسائی تہذیب کی وجہ سے مونڈتا تھا، آج کی فرینچ کٹ بنانے والا بھی فرانسیسیوں اور عیسائیوں کی تہذیب کی وجہ سے کرتا ہے. کوئی بہانا نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. اللہ سیدھی طرح حضور کی تہذیب کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب کرے. انشاءاللہ عمل کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر. میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ والد پڑھا سکتا ہے، چلا نہیں سکتا. والد رستہ دکھا سکتا ہے، چلا نہیں سکتا. ایمان اور ہدایت اللہ دیتے تو ہیں، چلنا ہمارا اپنا کام ہے. چلیں گے محمدی تہذیب پہ.